अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम की बात। इर्तिजा आज मौजूद है 66 बरस के पाकिस्तान में, और आप भी मौजूद हैं उसी पाकिस्तान में कि जो 66 बरस का हो चुका है। आज अवाम की बात की जा रही है, अवाम के उस मौजू पर कि जिससे पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा शहर, जो दुनिया के बड़े शहरों में से एक शहर है, टॉप 10 कंट्रीज में से, इस प्रॉब्लम का शिकार है जो मौजू आपके सामने बयान किया जाने वाला है। देखिए नाजरीन, अवाम की बात बहुत सारे लोग करना चाहते हैं, अवाम के पहलुओं पर जिक्र करना चाहते हैं, अवाम की मुश्किलात को दोहराना चाहते हैं, उन्हें समझाना चाहते हैं, उन्हें उजागर करना चाहते हैं, उनका इलाज करना चाहते हैं। लेकिन आज के इस पाकिस्तान में और स्पेशली इस कराची में कि जहां कभी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमला कर दिया जाता है, जहां कभी किसी आम शहरी की जान ले ली जाती है, जहां बोरियों में बंद लाशें मिलती हैं, जहां डकैतियों की वारदातें इस कदर ज्यादा होती हैं कि इंसान समझता है कि शायद ये रोजाना का मामूल बन चुका है, जहां कोई शख्स अपने घर से बैंक जाने से पहले शायद इस्तिखारा करता है कि मैं बैंक जाऊं या ना जाऊं। अगर बैंक से वो 5,000 रुपए लेके निकलता है तो बाहर खड़ा हुआ शख्स जो उसका मुंतजिर है वो शायद ये समझता है कि सबसे ज्यादा अमीर इंसान यही था और आज इसको लूट लिया जाए, और उसका ब्रीफकेस छीन लिया जाता है, निकलते उसमें से 5,000 रुपए। आज जब मैं और आप या कोई भी शख्स गाड़ी में सफर कर रहा होता है अपनी फैमिली के हमरा या तनहा, तो उसके बराबर से गुजरने वाली मोटरसाइकिल जब उसको अप्रोच कर रही होती है तो वो ये सोचता है कि इस मोटरसाइकिल पर सवार शख्स या दो अशखास जो मौजूद हैं वो उसे गोली मार देंगे, या उसे रुकने के लिए इशारा करेंगे, या वो किसी सिग्नल पर अगर खड़ा हुआ है तो महफूज है या नहीं है। अगर बराबर में से पुलिस मोबाइल गुजर रही है तो वो ये सोचता है कि क्या ये पुलिस मोबाइल मेरे बुलाने पर आएगी या नहीं आएगी। यानी कि वही मौजू हुआ ना आखिरकार कि जिसका आपके सामने जिक्र करना था, जिसका उन्वान या जिसका मौजू आज ये है कि कराची जो कि 2 करोड़ से ज्यादा की आबादी का शहर है, आज इसमें रहने वाला हर शख्स एक जहनी मरीज बन चुका है। वो ये सोचता है कि उसकी जान कैसे बचेगी, उसके बच्चों की जिंदगी का क्या बनेगा, उसके घर वाले, उसके माँ बाप जो हैं क्या उसके इंतजार में मुंतजिर रहेंगे या वो उनसे मुलाकात कर लेगा। बड़ा अजीब शेर किसी का मुझे याद आया आज। कहते हैं कि रहमत सैयद लौलाक पर कामिल ईमान, रहमत सैयद पर कामिल ईमान और उम्मत सैयद लौलाक से खौफ आता है। इसी मौजू को लेकर आज हम आपके सामने हाजिर हैं, और ये वही मौजू है जो दरअसल दर हकीकत अवाम की बात है। ये वो अवाम है कि जो रोजाना इस तकलीफ से गुजरती है। आज इस प्रोग्राम में हमने जिन शख्सियात को दावत दी है जो कि यकीनन इस पे गुफ्तगू फरमा सकते हैं, और उनकी बताई हुई बातों को अगर हम मशले राह बना लें तो शायद ये 2 करोड़ की आबादी वाला शहर बेहतरी की जानिब चला जाएगा और लोग यहाँ पे अमन और सुकून की जिंदगी गुजारना शुरू कर देंगे, और एक मरतबा फिर ये शहर रोशनियों का शहर कहलाएगा, बजाय इसके कि इसको किश्तो खून का शहर कहा जाए। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर मुइज़ हुसैन साहब। थैंक यू वेरी मच सर। आप फाउंडर हैं माइंड साइंसेज ऑफ पाकिस्तान के। रेकी एक आपका एक ऐसा फन है जो आपके हाथ में मौजूद है, जिसके लिए आपने यकीनन अपनी जिंदगी सर्फ कर दी है, जिसको हासिल करने के लिए बेशुमार हमारे नौजवान ऐसे होंगे, बुजुर्ग ऐसे होंगे पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ मोबाइल फोन किससे इस्तेमाल करते होंगे, और उनके मोबाइल में यकीनन आपकी जानिब से एक अदद मैसेज कभी ना कभी जरूर गिरता होगा कि आइए रेकी और माइंड साइंसेस की बातें करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उमर बलोच साहब। आप सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, एक जमाने में इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, स्ट्रीट चैनल पर भी काम करते हैं और कोशिश कर रहे हैं उमर बलोच साहब के शायद वो सोसाइटी को बेहतर कर देंगे। हमारे साथ बीपर पे शायद मौजूद होंगे डॉक्टर साहब, हमने ट्राई किया उनको लाइन पे लेने के लिए, डॉक्टर माजिद अली आबदी साहब। आप साइकियाट्रिस्ट हैं, और हमारे वो तमाम व्यूअर्स जो इस वक्त पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर हैं, हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं कि वो हमें कॉल्स कर सकते हैं। आपकी आरा यकीनन इस प्रोग्राम में लायक-ए-सद एहतराम होंगी और यकीनन हमारे लिए बहुत फायदेमंद होंगी, हमारी सोसाइटी के लिए। हमारा नंबर आप नोट कर लीजिए 021, जो कि आपको हमारे स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा। 021 कराची का कोड होगा। अगर आप पाकिस्तान मिलाएंगे तो 00 के बाद 92 मिलाते हैं, उसके बाद आप 21 मिलाते हैं। नंबर होगा 3233-0928, 3233-0928, 29 and 30।
یہ 3 لائنز اویلیبل ہوں گی. آئی ویلکم یو ٹو کال اس ایٹ دس پروگرام. ڈاکٹر معیز حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں. بات کا آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ سے. مائنڈ سائنسز کیا کہتی ہیں؟ حضور 2.25 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے, ہر شخص پریشان ہے, ذہنی مریض بن چکا ہے. انسان اپنے گھر سے باہر قدم نکالنے سے پہلے نہ جانے کتنی باتوں کو سوچتا ہے. گھر والے تو آج کل اسے قرآن مجید کے سائے میں سے گزارتے ہیں, جب گھر آ جاتا ہے تو منت بڑھاتے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی, جرم اور جرائم دنیا کے ہر معاشرے میں پلتا بھی ہے اور پنپتا بھی ہے, مگر ہوتا یہ ہے کہ دنیا کے جتنے باقاعدہ دوسرے معاشرے ہیں اس میں ایک چیز ہوتی ہے, اسے عدل و انصاف کہتے ہیں. اوکے. جب معاشرے سے عدل و انصاف اٹھ جائے تو اس وقت جرائم ایک اور نوعیت اختیار کر لیتا ہے. یعنی مجرم تو ہے, مجرم کو پکڑنے والا نہیں ہے, اگر پکڑنے والا ہو تو سزا دینے والا نہیں ہے. اب ہوتا ہے کہ ایک عام شہری جب اسے یہ یقین ہو جائے اس بات پہ کہ مجرم موجود ہے, پکڑنے والا کوئی نہیں, اگر پکڑنے والا ہے تو سزا دینے والا کوئی نہیں, وہاں انسان عدم تحفظ یعنی انسیکیورٹی کا شکار ہو جاتا ہے. وہ انسیکیورٹی پھر مینیفیسٹ کرتی ہے مختلف چیزوں میں. مثال کے طور پہ آپ نے کہا گاڑی اگر کھڑی آپ کی اور موٹر سائیکل والے آئے ساتھ آئے, یا دوسری گاڑی چھوٹی آئی یا کچھ ایسی ہوئی, تو اب یہاں پہ انگزائٹی, بے چینی شروع ہو جاتی ہے. اور یہ بے چینی متواتر ہے, ہر جگہ موجود ہے. آپ پھل لینے چلیں, آپ سبزی لینے چلے جائیں, آپ دودھ لینے چلے جائیں, بچوں کو اسکول جب آپ چھوڑتے ہیں اور پھر آپ لینے جاتے ہیں, وہاں یہ بے چینی کہ میرے بچے خیریت سے ہیں, آپ گاڑی میں سے دیکھتے ہیں گیٹ میں سے نکل رہے ہیں کہ نکل, یہ بے چینی جب متواتر کنٹینیوسلی بڑھتی رہتی تو یہ پھر مختلف ذہنی امراض کی طرف لے جاتی ہے. انسان کے دماغ میں, برین میں جو مختلف کیمیکلز ہیں, یہ بڑا کمال ہے پروردگار کا, ان کیمیکلز میں امبیلنس شروع ہو جاتا ہے اور ایونچولی پھر جیسے آج کل کی زبان میں کیمیکل لوچا کہتے ہیں, کیمیکل لوچا ہو جاتا ہے, کیونکہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بہت زیادہ ان الفاظ کو فالو کرنا شروع کرتا ہے جو سڑک کے اور عام لوگوں کے الفاظ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ پھر آپ کی پورے جسم کا پورا نظام, کیونکہ جسم اور آپ کا برین دونوں آپس میں کنیکٹڈ ہیں. جب آپ کے برین کے اندر ایک بے چینی کی کیفیت ہوگی, بے یقینی ہوگی, عدم تحفظ کا انسان شکار ہوگا, تو پھر وہ مختلف سمٹمز جو ہیں وہ باڈی میں بھی اپیئر ہوں گے. آج سائنس یہ کہتی ہے کہ 70% سے زیادہ بیماری سائیکوسومیٹک ہے. اوکے, ٹھیک ہے. اگر سائیکوسومیٹک ہے تو پھر آج کے دور میں پاکستان میں ذہنی امراض کے علاوہ جو جسمانی بیماریاں ہیں اس کا تعلق بھی انسانی ذہن کی وجہ سے, چونکہ ذہن ارتعاش میں مبتلا ہے, ذہن ٹینشن میں مبتلا ہے, سٹریس میں مبتلا ہے, اور آپ کے پاس کوئی آؤٹ کم نہیں. اب آپ دیکھیں بچوں کے لیے پلے گراؤنڈ نہیں ہے باہر کھیلنے کو, آپ اتوار کے دن تعطیل ہے اور آپ چاہتے ہیں میں کہیں جاؤں بچوں کے ساتھ, فیملی کے ساتھ, آپ کو یہ خوف رہتا ہے, وہی بات کہ آپ گھر سے جب نکلتے ہیں آپ کو ڈر رہتا ہے. اچھا نکلے تو یہ فکر کہ گھر پہ کوئی نہ ڈاکہ پڑے. تو یہ تمام ایسی ہم حالت کے اندر موجود ہے, ایسی صورتحال میں موجود ہے جہاں کوئی ایک راستہ نظر نہیں آتا ہمیں کہ کیا کیا جائے. ڈاکٹر صاحب رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ڈاکٹر ادیب الحسن رضوی صاحب. میں نے ان سے کچھ اٹھتا ہوا سوال پوچھنے کی کوشش کی. میں نے کہا جناب یہ بتائیے کہ انسان افطار کے بعد یہ سافٹ ڈرنکس وغیرہ استعمال کرتا ہے, یہ مشروبات پی لے یا نہ پی, آپ کی کیا بات ہے, کیا کہنا چاہیں گے, کیا رائے آپ کی؟ تو فرمانے لگے کہ بھائی میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو 10 کروڑ سے زیادہ صاف پانی کے لیے ترس رہے ہیں. آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں اس سافٹ ڈرنک کا, مشروبات کا. ہم تو بڑی صورتحال سے گزر چکے ہیں. عمر بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں. کہاں ہے ہمارا سوشل معاشرہ, یہ سوشیولوجی اور یہ سوشل سائنسز, یہ عمرانیات, یہ تمام سبجیکٹس کہاں گئے, یہ پولیٹیکل سائنس, یہ ہمیں کہاں لے کے جا رہی ہے؟ عمر بلوچ صاحب آپ کیا رائے ہے؟ ہمارے پورے ناظرین جو اس وقت متوجہ ہوں گے اس پروگرام کو سماعت فرمانے کے لیے, ملاحظہ کرنے کے لیے, یقیناً ڈاکٹر معیز حسین کی ایک بہت بڑی شخصیت ہے اور آپ کی بھی بہت بڑی پرسنالٹی ہے. جو کام آپ کر رہے ہیں اس معاشرے کے اندر ذرا بتائیں نا. 2.25 کروڑ کی آبادی میں بالکل یہ پوزیشن ہے کہ پتہ بھی کھڑکتا تھا تو ڈر جاتے تھے دونوں. صورتحال یہ ہے کہ برابر سے کوئی آدمی اگر اپنی کمر کھجاتا ہوا گزر جائے تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ کہیں وہ کوئی بندوق تو نہیں نکالنے والا ہے گولی مارنے کے لیے. ہاؤ ڈو یو سی دس سوسائٹی؟ یہ زخم جو ہے نا یہ کینسر بن گیا ہے, اور یہ کینسر بننے کی کہانی کوئی آج کی نہیں ہے. ہم ڈاکٹر صاحب نے جیسے ذکر کیا, ہم آج کے حالات پہ بات کر رہے ہیں. دراصل پاکستان اپنے قیام کے بعد ہی جو ہے وہ بین الاقوامی طور پر امپیریلسٹ کیمپ کے ساتھ جڑ گیا تھا, جس کو ہم کولڈ وار ایرا بھی کہتے ہیں. اور خصوصاً میں بہت ہسٹری میں نہیں جانا چاہتا, جنرل ضیاء الحق کے دور میں ہم نے یہاں پر جو ہے یعنی 11 سالہ آمریت کی بات کر رہے ہیں آپ کی بات میں یہیں پہ روک رہا ہوں کچھ دیر کے لیے, اس کو میں کاٹ نہیں رہا. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں, عارف صاحب لاہور سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام.
Thank you for taking my call. आपका जो टॉपिक है, it is very pertinent to recently what happened to me just before Eid. जी जरा जहमत अगर आपको ना हो तो हम चाहेंगे कि आप उर्दू में गुफ्तगू करें आरिफ साहब, क्योंकि बेशुमार नाजरीन ऐसे होंगे जो आपकी जबान आराम से समझ जाएंगे। जी जी बिल्कुल, मैं ऐसे ही कहा कि बस नई गाड़ी ली थी अभी, और उसमें एक इत्तेफाक की बात है, अभी 3 दिन हुए थे फोन लिया हुआ, और वो नया सैमसंग फोन, और सिग्नल पे आके रुके हैं, और अफ्तारी से पहले ऑफ कोर्स जो होता है पीपल आर फोकस सारे अफ्तारी के लिए। ठीक है। एक बंदा आया, उसने साइड से दरवाजा खोला, स्नैच में फोन मेरा पकड़ा, मैंने उसका हाथ काबू किया, फिर थोड़ी देर तक उसको पकड़ा, देन फिर मैंने उसको छोड़ दिया कि कहीं कोई वेपन ना निकाले। अब वो इवेंट हो गया। प्रॉब्लम क्या होती है कि फोन पे आपका ना सिर्फ फोन जाता है, बल्कि आपका फेसबुक, लिंक्डइन, वाइबर, जो एप्लीकेशन सारी चले जाती है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि अब आप जब गाड़ी चला रहे होते हैं, जैसे सिग्नल पे आते हैं, आपको सबसे पहला स्केरी होता है, डर होता है कि यार कोई आके दोबारा से आप कोई ये ना करे, और फिर वो सारे कॉन्टेक्ट निकल जाते हैं, वो आपके लिंक्डइन, और फिर आपका सारा। आरिफ साहब बिल्कुल, मैं आपकी बात हमारे तमाम नाजरीन समझ चुके हैं, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, जहन पे क्या असरात होते हैं, जहनी दबाव आपके ऊपर और आपके अहले खाना पे क्या इम्पैक्ट होता है? मैं कहता हूँ जी, आप वो बिल्कुल कोई गाड़ी कहीं सिग्नल पे खड़ी भी हो, और मैं जब कहीं रुकता हूँ तो मेरा इसमें कोशिश होती है कि मैं फौरन गाड़ी यहाँ से किसी तरह निकाल लूँ। आपके पास कोई इलाज है इस बात का, कैसे सही हो सकते हैं मामलात? जी, आप क्या समझते हैं इस तमाम प्रॉब्लम का इलाज क्या है? देखिए, मैंने बड़ा चेक किया, पुलिस वाले को भी बुलाया था कि यार यहाँ पे कोई रोकने की जरूरत है स्ट्रीट क्राइम को, और यहाँ पे हम कोई 10 साल से वॉक में है हमारे नेबर की वजह से, तो हमारे पास कोई कैमरा, कोई सिक्योरिटी, कोई चेकिंग होना चाहिए। कल को अगर किसी को पता हो कि वो पकड़ा जाएगा, वो चोरी कम करेगा। आरिफ साहब, मुझे आपकी कॉल मिली और हमारे तमाम यहाँ पे गेस्ट मौजूद हैं, यकीनन हम इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग अस फ्रॉम लाहौर। नाजरीन, आपके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज है, ब्रेकिंग न्यूज समाअत फरमाइएगा, उसके बाद हम दोबारा हाजिर होंगे। गुफ्तगू वहीं से शुरू होगी जहां से उमर बलोच साहब ने शुरू की थी। 11 साल आमरीत दौर ने क्या क्या तोहफे दिए, स्पेशली 2.25 करोड़ आबादी के शहर कराची को। वी आर कमिंग बैक, यू आर वॉचिंग अवाम की बात। एंड वेलकम बैक अगेन। आप मुलाहिजा फरमा रहे हैं प्रोग्राम अवाम की बात, और यकीनन अवाम की वो बात की जा रही है जो अवाम से हर लम्हा मंसूब है। हर शख्स एक ऐसे जहनी दबाव का शिकार है कि वो जहनी मरीज बन चुका है, घर से बाहर खुद नहीं जाना चाहता, बच्चों नहीं भेजना चाहता। देयर सो मेनी थिंग्स। किसी शायर का वो शेर है जो कई मरतबा मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर चुका हूं कि फैसला घर के मकीनों को ये करना होगा। डॉक्टर साहब, उमर भाई मुलाहिजा फरमा रहे हैं आप, फैसला घर के मकीनों को ये करना होगा, घर को घर रखना है या घर को मकान रखना है। बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर हम इस घर को घर बना के रखना चाहते हैं तो हमें इंसानियत के उसूलों पे जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब वहीं से वापस आते हैं जहां से बात मुनक़ता हुई थी। आपने जनरल ज़ियाउल हक़ का नाम लिया था और 11 साल आमरीत का दौर मैंने इसमें ऐड किया था। फरमाइए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जनरल ज़ियाउल हक़ का जो दौर है वो ज़माना है जब अफगानिस्तान के अंदर एक तब्दीली आ चुकी है, वहां पर नूर मोहम्मद तराकी की हुकूमत कायम हो गई है। ठीक, इंपीरियलिज्म या यूरोपियन जो ताकतें हैं, इंक्लूड अगर उसमें अमेरिका को भी कर लें आप, ठीक, उन्होंने उस गवर्नमेंट के खिलाफ पहले दिन से कॉन्स्पिरेसी की। अगर आपको याद हो, उस जमाने में इजरायली कमांडोज, मिस्री वो तमाम असला जो सदर नासिर के दौर में खरीदा गया, मरहूम के दौर में रशिया से, उसमें कलेशनकोफ और दीगर असला भी मौजूद थे, वो पाकिस्तान लाए गए। इन नामनियाद मुजाहिदीन के कैंप लगाए गए, इन्हें फौजी ट्रेनिंग्स दी गई, जिसके नतीजे में हर रफ्ता रफ्ता पूरे मुल्क में असला फैल गया। एक बात तो ये आमरीत का तोहफा कह रहे हैं? बिल्कुल आमरीत है। दूसरा, जनरल ज़ियाउल हक़ क्योंकि एक डिक्टेटर था। भाई हम तो ये सुनते हैं कि वो क्लेशनकोफ और हेरोइन कल्चर को वहां पे बड़ा फरोग मिला। डॉक्टर साहब क्या ख्याल है? देखिए, मेरी थोड़ी सी अप्रोच डिफरेंट है। फरमाइए। मैं कभी भी माजी की तरफ नहीं जाता कि प्रॉब्लम कहां से आया, क्यों आया, किसने दिया ये प्रॉब्लम। मेरी अप्रोच है कि शेर आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, आपकी इस बात से पेश करते हुए किसी ने शेर सुनाया कि सवाल ये नहीं शीशा बचा के टूट गया, सवाल ये है कि पत्थर किधर से आया था। सही है, माजी भी बहुत जरूरी है। वो सर कैरी ऑन। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं क्योंकि हम सारे टीवी प्रोग्राम से हम यही बात करते हैं कि जी प्रॉब्लम ये है माजी में। ठीक है, माजी भी, लेकिन आपके सेंटेंस के बाद हम कॉल माजी की अपनी हकीकतें। बात यह है कि इस वक्त हमें क्या करना है। सी दिस प्रेजेंट सिचुएशन में इन साहब ने जो कॉल की थी उसमें बेचैनी के साथ एक और भी एलिमेंट है जो बहुत खतरनाक है, वो है गुस्सा, इश्तियाल। अगर कोई आपको लूटता है ना, और अगर आपको गुस्सा आ गया, इश्तियाल आ गया, तो फिर आप
का कंट्रोल आपके पास से चला गया। सही। यही गुस्सा आपके घर में बच्चों पर होगा, बीवी पर होगा, ऑफिस के अंदर आपके मुलाजिमीन जो उनके सबके ऊपर होगा। अच्छा, जिसको आप गुस्सा करेंगे वो आगे फॉरवर्ड करेगा, तो पता ही चला कि ये एक विशेष साइकिल है, यानी डैमेज होने का एक साइकिल है। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है कराची से, मोहम्मद सलीम साहब। अस्सलाम वालेकुम, सॉरी कि आपने इंतजार किया। नहीं, वालेकुम सलाम जनाब। पहले तो बात यह कि डॉन न्यूज ने ये प्रोग्राम जो किया है, मेरे ख्याल से पूरा मीडिया इसके ऊपर खामोश बैठा हुआ है, और ये बड़ा अच्छा है कि डॉन ने देखिए ना, अब तो पानी जो है वो सर से गुजर चुका है ना, आप घर से बाहर जाना चाहते हैं ना आपके अजीज। असल में इस वक्त कराची का अगर आप हाल देखें तो कराची के अंदर कोई बिजनेसमैन इस वक्त बचा हुआ नहीं है। आप खास तौर से कुछ एरियाज ऐसे हैं जो रेगुलरली यानी बाकायदा वहाँ पे ग्रुप्स बैठे होते हैं लड़कों के, और ट्रैफिक को बाकायदा ब्लॉक किया जाता है, और वहां पर अगर कोई जा रहे हैं गाड़ियों को ब्लॉक करके और टारगेट करते, बीच में से ये चलते हुए चले जाते हैं, और पुलिस की मोबाइल नजदीक में कहीं खड़ी होती है कोने में। अगर आप जाके कंप्लेन भी करें तो बोले जी हम क्या करें, हम इनको पकड़ते हैं। दोबारा जो है वो जो है कुछ जो पॉलिटिकल पार्टियों का उन्होंने इशारा दिया कि उन्होंने गोद लिया हुआ, ये दूसरे दिन फिर खड़े हो जाते हैं यहाँ पर आके। तो इसका हल ये नहीं है, यहाँ पे तो बाकायदा पॉइंट्स बनाने चाहिए। आपको याद होगा कि एक जमाने में रेंजर्स के पॉइंट्स बने हुए थे, बाकायदा पिकेट्स बने हुए थे, और बिजनेस कम्युनिटी के बोलने पे ही उसे हटाया गया था कि भाई फॉरेनर्स आता है तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि वॉर जोन में आ गए। मगर ये दोबारा कराची का हाल ऐसा है कि इसमें ये चीज दोबारा करनी पड़ेगी आपको। सलीम साहब, मैं एक मुल्क विजिट कर चुका हूँ जहाँ पे शाम को 7 बजे के बाद सिग्नल के ऊपर रुकना आपको जरूरी नहीं है, आप ट्रैफिक लाइट को जंप कर सकते हैं। और ये वही शहर है कि जिसके अंदर कोई घर ऐसा नहीं है कि जहाँ पे बर्गलर ग्रिल ना लगी हुई हो, यानी कि लोहे की ग्रिल ना लगी हो। ये वही शहर है कि जहाँ पे बर्गलर अलार्म सबसे ज्यादा बिकते हैं। तो मैंने सवाल किया कि भाई क्या इंतजामिया से मिले हुए लोहे का काम करने वाले लोग उसको सेल्स बढ़ा रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैं 20 साल पहले अफ्रीका, 20-25 साल पहले अफ्रीका गया हुआ था, तो वहां पर मैंने देखा था कि दुकानदार जाली के अंदर बैठा हुआ और चीजें बेच रहा है जी। ये बिल्कुल इस वक्त कराची के कुछ इलाकों में अगर आप चले जाएं तो सिचुएशन यही है कि दुकानदार अंदर बैठा हुआ है जाली के पिंजरे के अंदर, और वो चीज दे रहा है। और मकसद ये कि अजीब आपके पास कोई इलाज है इस बात का मोहम्मद सलीम साहब? आई एम वंस अगेन आस्किंग यू सर, कोई इलाज है आपके पास? जी बिल्कुल, इलाज इसका है कि देखें, असल में जितने भी थाने हैं जी, हर थाने का एक परफॉर्मेंस होता है ना, जो कि ऑन रिकॉर्ड आता है सामने। यहाँ पे ये क्राइम रिपोर्ट नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात ये कि रिपोर्ट नहीं हो रहा है। रिपोर्ट नहीं हो रहा है कि मेरा 4,000-5,000 का मोबाइल गया, अमल दरामद नहीं काटूंगा। एक चीज हम इसमें एक मेरा एक प्रपोजल है, अगर आप उसके ले लें, और हो सकता है कि ये समझ में आ जाए कि ऑनलाइन कंप्लेंट, अगर देखें आपका इंटरनेट पे अगर ऑनलाइन कंप्लेन हो और उस थाने के ऊपर आए कंप्लेन के भाई ये इस थाने के एरिया में ये इतने कंप्लेन, इतनी जिस थाने के अंदर पीटीसीएल का फोन नहीं लगा हुआ होता, सलीम साहब बड़ी माजरत, आपकी कॉल हम तक पहुंची थी, बड़ी माजरत, जिस थाने में पीटीसीएल का फोन अवेलेबल नहीं होता उस थाने के अंदर कंप्यूटर मुझे वैसे सलीम साहब की बात से ऐसा याद आ रहा है कि वंस अगेन थैंक यू वेरी मच सलीम साहब दैट यू हैव कॉल्ड। जब फ्रांस में इनकलाब हो रहा था तो लोग रोटी के लिए, ब्रेड के लिए तरस रहे थे, तो वो मलका के महल की तरफ गए, तो उसने पूछा क्या है मसला, क्यों परेशान है लोग? परेशान है। उसने कहा जनाब इन्हें रोटी नहीं मिलती, उसने केक खा लें। हम केक की बात कर रहे हैं, जो कॉजेज है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये जो सोसाइटी है हमारी, जो क्लास बेस्ड सोसाइटी, बात वही थी तकरीबन, ये जो क्लास बेस्ड सोसाइटी, जहां पर इस शहर के अंदर 40% कच्ची आबादी है, स्लम्स एरिया जिन्हें आप कहते हैं, और 60% लोग रहते हैं एक कमरे के मकान में, 8 से 10 लोग रहते हैं, जहां ना पीने का साफ पानी है, ना स्कूल है, ना सीवरेज का सिस्टम है, ना वहां पर जनाब आली किसी किस्म के हेल्थ फैसिलिटीज है। वो बच्चे जो घर में बैठने की जिनको जगह नहीं है, वो बिल आखिर इन गैंग का हिस्सा बनते हैं बड़ा होकर। आप जो जहन कहाँ जाएगा, नशोनुमा कैसे, आपका जो मीडिया मुख्तलिफ किस्म की क्राइम रिपोर्ट्स दिखाता है, उसमें जिस तरीके से जो यहाँ वीडियोज आ रही हैं अमेरिकन, जो सीडीज आ रही हैं, उसमें आप क्या मैसेज दे रहे हैं आज के नौजवान? नहीं तो बराबर के मुल्कों की, अगर आप मुल्कों की बात करेंगे तो देयर आर सो मेनी कंट्रीज के जहां से डॉक्टर साहब नई नई किस्म की फिल्में आती हैं, लोग उससे क्राइम सीखते हैं, वॉट एवर। ये फिर वंस अगेन एक उधर चली जाएगा, लेकिन 2.25 करोड़ की आबादी में हर शख्स ज़हनी मरीज बन चुका है। आप किस तरीके से कहने वाला था, असल में सबकी राय जो है वो काबिल एहतराम है। एक चीज हमें समझना है कि तमाम चीजें करने के बाद आपको हासिल इसलिए कुछ नहीं होगा कि चोर चोर को नहीं पकड़ता। ये याद रखिए, इस सबसे बड़ा अलमिया ये है कि ऊपर से नीचे तक जो करप्शन चली है आपकी, तो कौन किसको पकड़ेगा? अब देखें माफी के साथ बड़ी मतलब, अच्छा पहले अभी बता दें माफिया किससे? मैं आवाम से माफी मांगा। अच्छा, आवाम से, ओके। हर आदमी किसी न किसी
حوالے سے ڈاکٹر صاحب آپ کو حکمرانوں کو معافی مانگنا چاہیے. نہیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کرپشن میں مبتلا ہے. مثال کے طور پر ایک پان والا بڑا غریب ہے بیچارے نے ایک تھیا لگا ہوا ہے مگر بجلی چوری کر رہا ہے وہ کنڈے کے ذریعے. صحیح. ٹھیک ہے. کچوری والا جو وہ کچوری بیچ رہا ہے وہ جو تیل اس کا ہے وہ غلیظ تیل بیچ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو کہیں نہ کہیں انڈائریکٹلی ایک کائنات کے اندر ایک اصول ہے, اس سے ایک لا ہے, پرنسپل ہے, کلیکٹیو کانشسنس اس کو کہتے ہیں. اس میں بڑی دنیا میں ریسرچ ہوئی ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک خاص طبقہ یا خاص تعداد لوگوں کی کسی معاشرے میں غلط راستے پہ چلتی ہے تو ان کی وائبریشن دوسروں تک پہنچتی ہے تو پورا معاشرہ جو ہے وہ اس کے زیر اثر آ جاتا ہے. ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے. پرانے ہمارے ساتھ زمانے ندیم الحسن صاحب کالر ہیں لائن پہ, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ندیم صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. میرے دو چھوٹے چھوٹے آبزرویشنز ہیں فرمائیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کے اوپر ہم تھوڑا سا کام کریں تو حالات جو ہے وہ اللہ میاں خود ہی ان ساری چیزوں کو ٹھیک کر دے گا. ایک تو ہم جو ہماری جو پوری معیشت ہے وہ سود کے اوپر بینک کر رہی ہے. آج ہم ڈیسیشن لے لیں کہ ہم سود کو ایلیمنیٹ کر دیں, انشاءاللہ تعالیٰ کل سے جو ہے آپ دیکھیں گے اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں, اگر آپ وہاں پہ جائیے تو آپ کو اگر جس گھر میں آپ رہائش پذیر ہیں آپ اپنا دروازہ کھول کے اگر ملک چھوڑ دیں اور واپس ایک ہفتے بعد آئیں تو دروازہ اتنا ہی کھلا ہوا ملے گا آپ کو. بالکل صحیح. اسٹاک ہومز چلے جائیں. بالکل صحیح ہے. صحیح ہے. تو سود تو وہاں پہ بھی چل رہا ہے. دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ میرا وہ یہ ہے کہ ہمارا جو میڈیا ہے وہ آپ یہ دیکھیں پورے رمضان جو ہے وہ ٹیچنگ اینڈ پریچنگ کرتا رہا, لیکن جس وقت سے چاند نظر آیا اس کے بعد سے پھر آپ اب 2.25 کروڑ لوگ ذہنی مریض بن چکے ہیں, علاج کیا آپ کے پاس؟ تو پھر سارے کے سارے جو لوگ ہیں وہ ذہنی مریض ہوتے جائیں گے. یہ میڈیا 24 آورز بیم کر رہا ہے اور جو وہ ایجوکیٹ کر رہا ہے وہی نظر آ رہا ہے سب کو. ندیم صاحب ہم اس کے اوپر ضرور ڈسکشن کریں گے. تھینک یو سو مچ. ہم ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں عمر بھائی اور ڈاکٹر صاحب. وی آر گوئنگ فار اے بریک اور بریک سے لوٹ کر آئیں گے انشاءاللہ اس ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. وی ویلکم آل یور کالز اور آپ کی یقیناً رائے جو ہے اس کو محفوظ کیا جائے گا. کسی کا کال ہے, یہ کال بہت امپورٹنٹ ہے, مختلف لوگوں کے ناموں سے منسوب ہے. یہ دو قسم کے لوگ معاشرے کی تباہی کا باعث ہوتے ہیں. دو قسم کے لوگ معاشرے کی تباہی کا باعث ہوتے ہیں. ایک وہ جو جانتا ہے اور بولتا نہیں ہے, اور ایک وہ کہ جو بولتا ہے لیکن جانتا نہیں ہے. ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم جانیں اور اس کے بعد ضرور بولیں. علاج ضرور ڈھونڈنا چاہیے. اگر میرے اندر غلطی ہے تو وہ غلطی صحیح ہونی چاہیے. وی آر کمنگ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. یو آر واچنگ عوام کی بات. تھینک یو سو مچ. اینڈ ویلکم بیک اگین. ناظرین آپ ملاحظہ فرمائیں پروگرام عوام کی بات ترتیزہ موجود ہے آج ایسے موضوع کو لے کر کہ جس میں 2.25 کروڑ کی آبادی والے شہر کراچی میں رہنے والا ہر شخص ذہنی مریض بن چکا ہے. اگر آپ کے پاس کوئی اس کا علاج ہے یا آپ کے پاس کوئی واقعہ ہے تو ضرور شیئر کیجئے. ہمارا نمبر ہے 021-3233-0928 اور 29 اور 30. Once again 3233-0928-29 and 30. I welcome your calls. میں چاہوں گا کہ آپ ضرور شیئر کریں. ڈاکٹر معیز حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں فون لائن پر احمد صاحب, اور احمد صاحب سے بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ حضرات کی خدمت میں تمام ناظرین کی خدمت میں ایک سینٹنس عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ کہاوت کسی نے بنائی ہے, کہتے ہیں کہ ہر شخص اپنی گاڑی سائے میں کھڑی کرنا چاہتا ہے لیکن درخت کوئی لگانا نہیں چاہتا. بات سمپل یہ ہے, درخت کم پڑ گئے ہیں بھائی, سایہ چاہیے, درخت لگائیے ایسے کہ جس سے سایہ ملے پوری قوم کو. احمد صاحب السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ فار ہولڈنگ یور لائن. بھائی ایک تو آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے یہ, اور آپ نے ایک بہت اچھا موضوع رکھا. میں صرف ایک چھوٹی سی چیز یہ بتانا چاہتا ہوں جو خود میرے ساتھ ہوئی ہے کہ ایک تو ذہنی اذیت میرے کو یہ ملی کہ میرا اپنا موبائل فون چوری ہو گیا. اور جب یہ چوری ہو گیا تو میں پولیس کے پاس جب FIR کٹانے لگا تو ادھر مجھے خود پولیس نے ذہنی اذیتیں دینا شروع کر دی کہ آپ FIR نہ کٹائیں, آپ کو کورٹ کٹیری کے چکر لگانے پڑیں گے, آپ یہ نہیں کریں, آپ کچی پرچی پہ جو ہے نا وہ یہ ساری چیزیں لے لیں. تو یہ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ پولیس کو اتنا کیوں امپاور نہیں دیا جاتا کہ وہ اسٹریٹ کرائمز کے اوپر کام کرے اور لوگوں کو پکڑے جو اسٹریٹ کرائم کرتے پھرتے رہتے ہیں. یا ڈبل سواری پہ اگر کوئی چلا جاتا ہے تو اس کو تو فوراً پولیس پکڑ لیتی ہے اور روک لیتی ہے, مگر جو کہ جناتے ہوئے اسلحہ لے کر گھومتے ہیں اور لوگوں کو لوٹتے ہیں ان لوگوں کو پولیس
پوچھتی بھی نہیں ہے کہ وہ کیوں ہے, کون ہے, اور وہ لوگ اپنا کام کرتے رہتے ہیں. بھائی دیکھیں, یہ آپ کا پیغام پہنچا, اور ڈاکٹر معیز ہمارے ساتھ موجود ہیں, عمر بلوچ صاحب موجود ہیں, اور ہماری تمام عوام, ہمارے تمام ویورز ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ بالکل جوں کا توں ہو رہا ہے, آپ کی شکایات ہیں, بالکل صحیح شکایات ہیں. ذہنی مریض بن جاتا ہے انسان ایک موبائل فون کی وجہ سے بھی. ذرا ہمارا پورا معاشرہ ایک سیکنڈ کے لیے جہاں جہاں پر آپ لوگ موجود ہیں, ڈاکٹر صاحب ذرا اس کو سماعت فرمائیے گا ایک سینٹنس کے بعد آپ کا ہی پروگرام. اپنے نزدیک بیٹھے ہوئے اپنے پیارے پیارے بچوں کو دیکھیے گا, اسپیشلی ان بچوں کی جانب کے جو جوان ہو چکے ہیں. دل پہ ہاتھ رکھ کے ماں اور باپ ذرا دیکھیں کہ خدا نہ خواستہ, خدا نہ کرے کہ اگر کسی ماں کو اس کے بچے کی چوری ہو جانے کی خبر ملے, یعنی کہ اسے کوئی گولی مار دے, تو اس کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں. میں نے آج کی تاریخ میں ایک خبر سنی ہے کہ ایک بچہ جس کے سر میں گولی ماری گئی اور گولی آنکھ کے ذریعے باہر نکل پڑی, 2 دن کے بعد وینٹیلیٹر کے اوپر اس دنیا سے چلا گیا. ماں ہے اور بہن ہے. مجھے ذرا بتائیں, یہ میرا پورا معاشرہ, میرے پورے ڈپارٹمنٹس, میرے سیکیورٹی کے ادارے, میری تمام تنظیمیں, میری تمام سیاسی اور غیر سیاسی اور مذہبی تنظیمیں, کیا اس ماں کو اس کا بیٹا واپس لا کے دے سکتا ہے؟ یہ معاشرہ ہے. 2.25 کروڑ لوگ جو ہیں وہ روزانہ اس پرابلم سے گزرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ایک ماں سے ذرا پوچھیں نا آپ کہ اس کے بچے کی موت کی خبر اسے کیسی لگتی ہے. پورا معاشرہ دیکھ رہا ہے. ان کی پوری زندگی جو ہے نا, جب جوان اولاد کی موت ہو جائے تو آپ یوں سمجھیں کہ پوری زندگی جو باقی زندگی ہے وہ کبھی بھی اس گریف سے, اس صدمے سے, اس غم سے, اس دکھ سے باہر نہیں نکل سکتا. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کوئی بڑی ایج کا انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اور ایسے حادثات ہو جائے کسی قسم کا تو کچھ دیر تکلیف ہوتی ہے, مگر وقت کے ساتھ کہتے ہیں نا ٹائم از اے گریٹ ہیلر. ہر زخم کو بھر دیتا ہے وقت, مگر کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جس کو وقت نہیں بھر پاتا, اور یہ ہے جوان اولاد کی موت. بہرحال اب آپ کس چیز کو دیکھیں گے؟ دیکھیں, بہت سارے لوگوں کے اپنی رائے, ہر ایک کی رائے جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ویلیو رکھتی ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت معاشرے کے اندر ہمیں اپنے گھروں کو, اپنے محلوں کو, اپنی ذات کو کیسے محفوظ کرنا. میں سیکیورٹی پوائنٹ, ذہنی پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں. سیکیورٹی کے لیے بلوچ صاحب ڈیفینیٹلی بات کریں گے. دیکھیں, ہمارے پاس پچھلے کوئی 10 سال میں جن لوگوں کی تعداد بڑھ گئی آنے والی, وہ ایسی پرابلم, ایسی بیماریاں ہیں کہ جو ہم نے کبھی پہلے سنی نہیں تھی. میں نے لسٹ بنائی تھی ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے آپ دیکھیں, ڈپریشن, اینگزائٹی, ہیڈ ایک, اور یہ کیا ہے, فوبیا, ہسٹیریا, موڈ ڈس آرڈر, سلیپ ڈسٹربنسز, عجیب سوسائڈل تھاٹ, لوگ گولی مار دینا چاہتے ہیں. شیزوفرینیا 9/11 کے بعد, کچھ سال کے بعد, 3-4 سال کے بعد, بہت سارے میرے پاس نوجوان امریکہ, یورپ سے آئے, پاکستان آ جاتے ہیں, کسی وجہ سے ان کو پکڑے گئے یا ویزا کا مسئلہ ہوا. ڈاکٹر صاحب ایک اور ہمارے پاس ابوظہبی سے, I would like you to please listen it. السلام علیکم جناب ملک نفیس صاحب, ملک نذیر صاحب. اس قسم کی ڈکیتیوں میں بالکل لٹا گیا. ملک نذیر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی فرمائیے. یہ جو پروگرام ہو رہا ہے آپ کا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہم معاشرے میں اس مقام پہ پہنچے ہوئے ہیں. اب سے پہلے جب بھی رشتہ لے کے کسی کے گھر جاتے تھے تو لڑکے کے بارے میں سوال کیا جاتا تھا کہ لڑکا کیا کرتا ہے, تو بتاتے تھے اتنی آمدنی ہے. آج ہمارے معاشرے میں یہ پوزیشن ہو گئی ہے, کہیں رشتہ لے کے جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے بیٹے کی آمدنی اتنی ہے اور ماشاءاللہ اوپر کی آمدنی بہت ہے. معاشرتی طور پہ ہم اس قدر گر چکے ہیں. میرے اپنے گھر میں 3 دفعہ میں یہاں سے کس طرح محنت کر کے پاکستان جاتا ہوں, 3 دفعہ ڈکیتی ہوئی. ایک دفعہ میرے دروازے سے گن پوائنٹ پہ مجھے تقریباً جو ہے 22 لاکھ روپے میرے ہاتھ سے گئے, جو کس محنت سے میری کمائی تھی. میں یہاں سے قرضہ لے کے گیا تھا. ملک نذیر صاحب 22 لاکھ روپے تو شاید آپ زندگی میں دوبارہ کما چکے ہوں گے یا کما لیں گے. میں تو صرف ایک چھوٹا سا سوال پوچھنا چاہتا ہوں, جس وقت بندوق رکھی تھی لوٹنے والے نے, کیا وہ لمحہ زندگی میں بھلا سکتے ہیں آپ؟ میں کبھی نہیں بھول سکتا. اوپر میری وائف میرے دروازے پہ کھڑی تھی, مجھے یہ خوف تھا کہ وہ گولی میری وائف کو نہ مار دے. اس خوف کے عالم میں میرے پاس جو کچھ تھا, ایون میرے کریڈٹ کارڈ جو یوز ہوئے اور اس کو بھرپور طریقے سے شاپنگ کی گئی. جب میں ان جگہوں پہ گیا ہوں کہ بھائی یہ کریڈٹ کارڈ کس طرح یوز ہوئے, تو کہہ رہے ہیں جی ہمارے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے. کیا آپ کے پاس کوئی علاج ہے ملک نذیر صاحب؟ علاج بتانا چاہیں گے کس طریقے سے معاشرہ سے ہو سکتا ہے؟ ایک ہی علاج ہے, جس طرح کرائمز کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے, جس طرح حوصلہ افزائی کی جاتی ہے. آج ہمارے ڈراموں میں, ہماری فلموں میں جس طرح نئے طریقے سے کرائمز کی تربیت دی جاتی ہے, اس کے مقابلے اگر گورنمنٹ علماء کو یہ تلقین کرے کہ ہر جمعے کو وعظ سے پہلے ہماری, آپ کا پیغام پہنچا ملک صاحب, تھینک یو ویری مچ. بات یہ ہے کہ
اگر ہم اس کے Thank you so much once کازز ڈھونڈیں گے تو بہت زیادہ ہیں. آج پہ ہم بات کر لیں تو پھر آج کی بات کر لیتے ہیں. ملک صاحب نے فرمایا دیکھیے کسی کو ذات کے نام پہ, کسی کو مذہب کے نام پہ, کسی کو فرقے کے نام پہ, کسی کو مسلک کے نام پہ, کسی کو زبان کے نام پہ, کسی کو پتہ نہیں کس کس نام پہ. بات یہ ہے کہ پچھلے 22 سال سے اس شہر کے اندر رینجرز موجود ہیں جس پر آپ کے اربوں روپے صرف ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیں جب یہ 88 میں آئے ہیں اس وقت کرائم ریٹ کیا تھا, 90 کا کرائم ریٹ کیا تھا, 2000 کا کرائم ریٹ کیا تھا اور آج کا کیا ہے. یہ انہوں نے کنٹرول کیا یا اس میں اضافہ ہوا ہے؟ پولیس جو ہے آپ کے یہاں 52 تھانے ہوتے تھے, آج میرے خیال 155 کے قریب تھانے ہیں. 100+. کرائم ریٹ بڑھا ہے یا کم ہوا؟ آبادی بھی بڑھی ہے, رشوت بڑھی ہے یا کم ہوئی ہے؟ موبائل اسنیچ ہونا یہ بہت معمولی باتیں ہو گئی ہیں اب ہماری سوسائٹی کے اندر. یہ ادارے اپنا کام ذمہ داری سے نہیں کر رہے ہیں. آج سے 40 برس پہلے ایک بزرگوار جناب سلطان حسین صاحب یہ شعر سنایا کرتے تھے کسی صاحب کو. انہوں نے یہ شعر مرمت فرمایا, ذرا سماعت فرما لیجیے. 40 برس پہلے, 40 سال بہت ہوتے ہیں. ان سے بشر ڈرے جنہیں خوف خدا نہ ہو, ان سے بشر ڈرے جنہیں خوف خدا نہ ہو, جلدی نکل چلو. ان سے بشر ڈرے جنہیں خوف خدا نہیں, جلدی نکل چلو. یہ ٹھہرنے کی جا نہیں. یہ پوزیشن ہو چکی ہے اس معاشرے کی. روزانہ کی بنیاد پہ وہ فرما رہے تھے کہ علماء کرام سے فتوے دلوائے جائیں, علماء کرام ٹیچ کریں. میں نے شروع میں پروگرام کے یہ عرض کیا تھا کہ امت سید لولاک سے خوف آتا ہے. رحمت سید لولاک پر کامل ایمان, امت سید لولاک سے خوف آتا ہے. بڑے مسائل ہیں. یہ ایک ایسی صورتحال ہو چکی ہے کہ جس کا علاج ڈھونڈنے کی بہت شدید ضرورت ہے ہمیں. دیکھیں علاج کون ڈھونڈے گا؟ میں اور آپ ڈھونڈیں گے نا, ہم ہی کوشش کریں گے نا. پہلی تو چیز ہے معاشرے میں ایک بہت بڑی تبدیلی اور ریفارم کی ضرورت ہے. میرا اپنا ذاتی تجربہ یہ کہتا ہے کہ لوہے کو لوہا کاٹتا ہے. ٹھیک ہے, ایک وقت آتا ہے جب آپ جرائم کو کنٹرول نہیں کر سکتے. کیوں کہ ملزم اور مجرم دونوں ایک ہو جاتے ہیں. جس پہ زیادتی ہوتی ہے وہ کبھی ظالم بن جاتا ہے. آپ کی اس بات کو یہاں روکوں گا کہ ملزم اور مجرم ایک ہو جاتے ہیں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ لوٹ کے آئیں گے. عوام کی بات جاری ہے اور عوام کی بات میں کوشش کریں گے کہ آج کوئی نہ کوئی طریقہ کار نکالا جائے, کچھ سمجھا جائے, کچھ سیکھا جائے سینئر سے, کہ شاید ہمارا معاشرہ ایک بہتر معاشرہ بن سکے. وی آر کمنگ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. اینڈ ویلکم بیک اگین. آپ ملاحظہ فرمانے پروگرام عوام کی بات ڈان نیوز پر. ارتضیٰ حاضر ہے. میرے ساتھ بہت ہی لائق احترام ڈاکٹر معیز حسین صاحب موجود ہیں, میرے ساتھ عمر بلوچ صاحب موجود ہیں, اور میرے ساتھ آپ لوگ موجود ہیں جو انتہائی احترام کے قابل ہیں میرے لیے. آپ وہ ہیں کہ جو میرے ہیں دراصل, اور میں چاہتا ہوں کہ میرا کوئی بھی آج کے پروگرام سے فیضیاب ہوئے بغیر نہ اٹھے. بات دوبارہ سے وہیں سے شروع کریں گے. ڈاکٹر صاحب آپ فرما رہے تھے کہ اتنے مریض ہو گئے جن کے بارے میں آپ نے سمجھا ہے, مطلب اتنی بیماری عام ہو گئی, ڈپریشن اتنا عام ہو گیا ہے, غصہ اتنا عام ہو گیا ہے, اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو غصہ ہے. ایسے ایسے کیسز آتے ہیں ہمارے پاس کہ جی 10 سال کا بچہ چھری لے کر اپنی ماں کے پیچھے جا رہا ہے کہ جی میں مار ڈالوں گا تمہیں اگر تم نے یہ کھلونا مجھے نہیں دیا. اچھا یہ کیا ہو رہا ہے رویہ؟ سب سے خطرناک چیز جو مجھے نظر آتی ہے جس پہ شاید عام لوگ توجہ نہیں دیتے وہ یہ ہے کہ ہمارا نوجوان طبقہ جو یونیورسٹی میں ہے, جو پڑھ رہا ہے آگے جا کے, نئے نئے جاب شروع کیے انہوں نے, ان میں سب سے بڑا پرابلم ہے لیک آف کانفیڈنس, خود اعتمادی کی کمی. میرے پاس ہزاروں ای میل مہینے کی آتی ہے. ماحول دیکھیں نا, یہ جو آپ لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے, اور جو آپ مسلسل, ایک تو کہتا ہوں استغفر اللہ, یہ بریکنگ نیوز کا ورڈ ختم کر دیں آپ, کیونکہ بریکنگ اور نیوز, بریک جو ہوتا ہے وہ اس کی الگ ریپرزنٹیشن ہے برین کے اندر. بریک کا مطلب ہے ٹوٹنا, تو اس کا مطلب ہے وہ نیوز جو آپ کو توڑ دے. تو آپ کا برین امیج بناتا ہے جس چیز کا, وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے. بریکنگ نیوز کا ورڈ کیا کرے میڈیا, مجھے بتائیں بریکنگ نیوز ہے, 2 لاشیں میں آپ کو بریکنگ نیوز کا نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں دا ورڈ بریکنگ نیوز, اس کو ریفریز کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں نیوز ضرور دیں. دیکھیں میں نے باہر بھی نیوز دیکھی ہے, وہ طریقہ ہی ہے. میں نے باہر بھی دیکھا, اگر ایک حادثہ ہوتا ہے نا, آپ ابھی چینج آیا ہے, میں نے دیکھا ہمارے چینلز پہ بڑا ڈیفرنٹ ہے. پہلے یہ ہوتا تھا جیسے کوئی سانحہ ہوا, کوئی حادثہ ہوا, اتنے لوگ مر گئے, اتنے زخمی ہیں. اب یہ ہو رہا ہے پہلے بتاتے کتنے زخمی ہیں, کچھ دیر کے بعد بتاتے کتنی اموات ہوئی ہے. یہ پوزیٹو ریفریمنگ ہے جو کہ کرنی چاہیے. سکیزوفرینیا کی کیا پوزیشن ہے ہمارے معاشرے میں؟ بہت زیادہ ہو گئے, بہت سارے لوگ سکیزوفرینیا بھی سمجھتے ہیں. نہیں, یہ وہ ایک سپلٹ پرسنالٹی ہو جاتی ہے, بہت زیادہ کامن ہے.
اور اس کی سب سے بڑی ریزن جو وہ یہ کہ معاشرے میں جب بے حسی بڑھ جائے، جرم بڑھ جائے، انسان کے اندر بے بسی اور فرسٹریشن جب بڑھ جاتی ہے تو یہ انسان کے برین کیمیکلز کا اپیول ہو جاتا ہے. سر ڈاکٹر صاحب بڑی معذرت، آپ سے میں وہی ڈسکشن شروع کروں گا جو مجرم اور ملزم کی بات ہو رہی تھی. ہمارے ساتھ ڈاکٹر ماجد علی آبدی لائن پر ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لائے اور آپ یقیناً ایک سائیکیٹرسٹ ہیں اور ہم نے کافی ساری چیزیں آپ کے بارے میں سنی. کیا کہنا چاہیں گے؟ معاشرہ ذہنی دباؤ کا شکار ہے، لوگ پاگل پن کی جانب بڑھ رہے ہیں، کیسے صحیح ہوگا یہ معاشرہ؟ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے لائن پہ لیا. دیکھیے معاشرہ پاگل پن کی طرف تو نہیں بڑھ رہا، یہ تو میں نہیں کہوں گا کہ پاگل پن کی طرف بڑھ رہا، لیکن یہ ہے کہ ہمارے معاشرے بہت سارے انزائٹی، پریشانیاں، ڈپریشن، اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں جو بہت کامن ہو رہے ہیں. اور معاملہ یہ ہے کہ یہ جو ذہنی اور نفسیاتی دباؤ جو ابھی ہمارے شہر اور ہمارے دیہات اور ہمارے ملک کے مختلف حصوں میں مختلف وجوہات سے بڑھتا جا رہا ہے. شہر کے اپنے مسائل ہیں، مثال کے طور پہ شہر کے اندر جو سیکیورٹی کے ایشوز ہیں اور شہر کی جو تیزی والی لائف ہے اس کو کوپ کرنا، پھر فائنینشیل پرابلم اور شاید مہنگائی اور دوسری چیزیں بھی اس طرح کی جو خاصا کنٹریبیوٹ. ڈاکٹر ماجد اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ایک سب سے امپورٹنٹ وجہ بتائیے اس معاشرے کی ذہنی مریض بننے کی وجہ کیا ہے؟ سب سے امپورٹنٹ ایک وجہ جس سے تمام وجوہات نکل رہی ہیں. دیکھیے اس وقت سب سے بڑی ایک وجہ اگر آپ کہیں گے تو ایگزیکٹلی کوئی ایسی وجہ جو جس کو ہر انسان کو ڈسٹرب کر رہی ہے وہ شاید کسی حد تک ملک کی سیکیورٹی کے کنسرنس ہیں. جو اس وقت ایک دہشت کی ایسی فضا ہے کہ ہر آدمی اس میں، چاہے وہ شہر میں ہو کہ گاؤں میں ہو، بڑے شہر میں ہو کہ چھوٹے میں ہو، چاہے وہ جہاز میں ٹریول کر رہا ہو کہ گاڑی میں یا موٹر سائیکل پہ، ایک دہشت اور انسیکیورٹی کا جو سینس ہے وہ ہمارے لیے بہت پریشان کن ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے ذہنی مسائل میں بے تحاشا اضافہ. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ سر، آپ نے شرکت کی ہمارے اس پروگرام میں. ہم ضرور کوشش کرتے کہ آپ سے اور بات ہوتی لیکن ہماری لائن بہت دیر میں ملی. آخری لمحات ڈاکٹر صاحب نے کہا میں بھی دو چار باتیں معاشی عدم مساوات ہے. ایک تو یہ ہے کہ معاشی عدم مساوات کو کم کرنے کی ضرورت ہے. نمبر دو، جو پولیٹیکل پارٹیز چاہے وہ ریلیجیس ہیں چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہیں، وہ اپنے آرم ونگ کو ختم کریں مکمل طور پر. اور تیسری بات یہ کہ جو سیکیورٹی فورسز ہیں جن کے اندر جو ہے بھرتیاں جو ہے پولیٹیکل بنیادوں پر ہیں، یا جب ایک ASI 5 لاکھ روپے دے کر جاتا ہے تو وہ یہاں جو ہے قانون کا اطلاق کرنے کے لیے نہیں آتا ہو، وہ رول آف لا نافذ کرنے نہیں آتا. آپ ڈپارٹمنٹل مجھے بتا رہے تھے کہ ہیڈ اور اس کے نیچے اور تمام ہاں، اگر جب IG کرپٹ ہوگا تو SHO تک کرپشن آئے گی، اور SHO کرپٹ ہوگا تو عام پولیس والا بھی. اگر یہ معاملہ صحیح ہو جائے تو یہ معاملہ تب صحیح ہوں گے جب اپ ٹو جو ہے باٹم تک جو ہے تطہیر ہونا چاہیے. یہاں پر ASI اور SHO جو لگتا ہے نا تھانے میں، وہ لاکھوں کروڑوں روپے رشوت دے کے لگتا ہے. آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ یہ سارا معاشرہ صحیح ہو جائے گا؟ ہم ایک کاسموپولیٹن شہر میں رہتے ہیں، اس کا نام ہے کراچی. 2 کروڑ کی آبادی، زیادہ لوگ اس شہر کے رہنے والے ہیں، ذہنی مریض بن چکے ہیں. لاسٹ ورڈ سر. بڑی سمپل سی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب باتیں اپنی جگہ. امیڈیٹلی کیا کرنا چاہیے جس سے ہو؟ امیڈیٹلی ہر شخص اپنی ذات کی اور اپنے گھر کی ذمہ داری لے لے کہ مجھے اپنے گھر کے اندر یہ چیز چاہیے. ریاست کو مفتی دے دے. نہیں ابھی دیکھیں، جب تک ذات چینج نہیں ہوگی نا، یہ جو آپ باہر دنیا دیکھتے ہیں، دس از این ایکسٹینشن آف بندوق لے کے سر آپ کے گھر پہ کھڑا ہے آدمی. وہ بندوق والا کون ہے؟ وہ آپ ہی کے معاشرے کا فرد ہے. بہت شریف آدمی. میری بات سنیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں پہلی بات، اسٹیٹ ریسپانسبل ہے سر، جس کو ہم ٹیکس پے کرتے ہیں، جو سیکیورٹی کی ذمہ داری ادارے ہیں ان کی ذمہ داری ہے یہ. مگر بنیادی طور پر مجھے بتائیے، آج 66 آپ جا کے کسی گھر سر یہ وقت اپنے اختتام کو پہنچا. ڈاکٹر صاحب آپ فرماتے ہیں ہر انسان کو اپنی رسپانسبلٹی کرے، اپنی رسپانسبلٹی کو لے، بس اس کے بعد چھوڑ دے، اسٹیٹ خود بخود ٹھیک ہو جائے گی. عمر بلوچ صاحب کہتے ہیں کہ اسٹیٹ ریسپانسبل ہے. ہمارے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں، ڈاکٹر ماجد کے دیکھیے ہمارا ڈپارٹمنٹ جو ہے، پولیس کا ڈپارٹمنٹ، سیکیورٹی کا ڈپارٹمنٹ، اس کو سیکیورٹی اچھی کرنی چاہیے. ڈاکٹر معیز حسین صاحب کہتے ہیں کہ جناب ہر انسان اگر اپنے آپ کو صحیح کر لے تو معاشرہ صحیح ہو جائے گا. کہنے والوں نے بہت کچھ کہا، کبھی نسل کے نام پہ، کبھی فرقے کے نام پہ، کبھی فقہ کے نام پہ، کبھی مسلک کے نام پہ. ہر انسان اپنے آپ کو سب سے اچھا مسلمان سمجھتا ہے، دوسرے کو برا سمجھتا ہے. کسی شاعر نے شعر کہا تھا کہ جانے کب کون مجھے مار دے کافر کہہ کر. شہر کا شہر مسلمان نظر آتا ہے، لیکن احمد فراز صاحب نے جو بات کہی تھی آخری شعر یہ ہے کہ اس کی وہ جانے اسے پاس وفا تھا کہ نہ تھا. تم فراز اپنی طرف سے تو نبھا